بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 192 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے استعارہ و ترشیح اور ایک اعتراض کا جواب۔ آج کے سبق میں بنیادی طور پر ہم ترشیح اور استعارہ کا جو قرآن کریم میں بالخصوص ہمارے آج کی آیت میں جو استعمال ہے وہ پڑھیں گے۔ اس پر ایک شاعر کا شعر بطور استشہاد کے پڑھیں گے کہ استعارہ اور ترشیح ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں مستفاد ہو سکتے ہیں، اس پر وہ شعر ہوگا۔ اس کے بعد تجارت کا معنی و مفہوم پڑھیں گے، اس کا لفظی معنی کیا ہے، اور بزنس میں تجارت میں جب استعمال ہو تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہاں اس کی نسبت وہ حقیقی ہے مجازی ہے کیا ہے، اور اس کے بعد ایک اعتراض پڑھ کے اس کا جواب پڑھیں گے، اور یوں ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی یہ عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا۔ ترشیح للمجاز، یہ مجاز کے لیے ترشیح ہے۔ لما استعمل الاشتراء في معاملتهم اتبعه ما يشاكله تمثيلا لخسارتهم، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کے معاملے میں لفظ اشتراء کا استعمال فرمایا تو اس کے بعد وہ لفظ لے کے آیا اللہ تبارک و تعالی کہ جو ان کے خسارے کے لیے بطور تمثیل ہو۔ وَنَحْبُهُ، اور اسی کی مثل شاعر نے بھی کہا کہ وَلَمَّا رَأَيْتَ النَّصْرَ عَذَّبْنَا دَايَةً وَعَشَّشَ فِي وَكْرَيْهِ جَاشَ لَهُ صَدْرِي، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے گدھ کو دیکھا کہ وہ کوے پر غالب آ رہا ہے اور اس کے دونوں گھونسلوں میں اتر رہا ہے تو میرا دل اس کے لیے بے چین ہو گیا۔ والتجارت طلب الربح بالبیع والشراء، اور تجارت وہ نفع کی طلبی کا نام ہے بیع و شراء کے ذریعے، خریدنے اور فروخت کرنے کے ذریعے سے۔ والربح الفضل على رأس المال، اور جو نفع ہے یہ اصل مال پر جو اضافہ ہوتا ہے اسے بولتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ شُفًّا، یہی وجہ ہے کہ اس نفع کو اضافی چیز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ وَإِسْنَادُهُ إِلَى التِّجَارَةِ وَهُوَ لِأَرْبَابِهَا عَلَى الْإِتِّسَاعِ لِتَلَبُّسِهَا بِالْفَاعِلِ أَوْ لِمُشَابَهَتِهَا إِيَّاهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا سَبَبُ الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ، اور اس ربح کی اس نسبت تجارت کی طرف وہ اس کے اہل ارباب کے لیے ہے، اس معنی میں وسعت کی وجہ سے کہ یہ فاعل کو متلبس ہوتا ہے، یا پھر اس لیے کہ یہ اس کے مشابہ ہے اس طور پر کہ یہ تجارت اس تاجر کے لیے نفع کا یا نقصان کا سبب ہے۔ وما كانوا مہتدین، حالانکہ وہ راہ نہیں پاتے، لطرق التجارت، تجارت کے رستوں کی، طریقوں کی۔ فإن المقصود منها سلامت رأس المال والربح، بس بے شک یہاں جو اس سے مقصود ہے وہ رأس المال کا سلامت ہونا اور نفع کا سلامت ہونا ہوتا ہے، تجارت سے جو مقصود ہے۔ وَهَؤُلَاءِ قَدْ أَضَاعُوا الطَّلَبَتَيْنِ، اور یہ جو منافقین ہیں انہوں نے تو دونوں طلبیں ہی، رأس المال کی حفاظت بھی اور ربح کا حصول بھی، یہ ضائع کر دیا۔ لأن رأس مالهم كان الفطرة السليمة والعقل الصرف، اس لیے کہ جو منافقین کا رأس المال تھا، جو اصل جمع پونجی تھی، وہ تو فطرت سلیمہ اور محض عقل تھی،
فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم، تو پس جب انہوں نے ان گمراہیوں کا عقیدہ رکھا تو ان کی وہ جو صلاحیت ہے وہ ختم ہوگی اور ان کی عقل خراب ہوگی۔ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ رَأْسُ مَالٍ يَتَوَسَّلُونَ بِهِ إِلَى دَرْكِ الْحَقِّ وَنَيْلِ الْكَمَالِ فَبَقَوْا خَاسِرِينَ عَائِشِينَ مِنَ الرِّبْحِ فَاقِدِينَ لِلْأَصْلِ، ان کے لیے اب رأس المال بھی باقی نہ بچا کہ جس کے ذریعے وہ حق کو پاتے یا اس کا وسیلہ بناتے کمال کو پہنچنے کا، پس وہ خسارہ اٹھانے والے، مایوس ہونے والے نفع سے اور اصل مال کو بھی کھونے والوں میں ہو گئے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ تو جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ ہم استعارہ اور ترشیح کے حوالے سے بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم آج کے سبق میں ایک تجارت کا جو معنی و مفہوم ہے وہ بھی سمجھیں گے، اور اس کی طرف نسبت جو ہے نفع کی وہ بھی سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ ایک اعتراض کا جواب دیں گے۔ تو اصل میں ترشیح لغت میں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی تزیین، زیب و آرائش کے لیے بھی ہوتا ہے، پرورش کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کسی کو تقویت دینا، قوت دینا اس لیے بھی ہوتا ہے۔ اصطلاح معنی و بیان میں ترشیح یہ مناسبات معنی حقیقی یا مشبہ بہ کے ذکر کرنے کے نام سے معروف ہے، اور کبھی خود ان الفاظ کو بھی ترشیح کہہ دیا جاتا ہے جو بھی معنی میں نے ذکر کیے۔ تو یہاں پر ترشیح سے یہی معنی مراد ہے۔ اچھا، ترشیح استعارے اور مجاز مرسل دونوں میں چلتی ہے، اور اس حوالے سے یہاں پہ دیکھا جائے تو فما ربحت تجارتہم استعارہ بھی ہے اور ترشیح بھی ہے۔ استعارہ تو ترشیح تو اس لیے کہ ما قبل میں منافقین کی تبدیلی جو ضلالت انہوں نے خریدی ہدایت کے بدلے میں، اس کے لیے لفظ اشترا کا لفظ تشبیہاً استعمال کیا گیا تھا، اور پھر نفع اور تجارت یہ اشترا کے چونکہ مناسبات میں سے ہیں، اس لیے اشترا کے بعد اس کے مناسب لفظوں کا بھی ذکر کرنا یقیناً یہ مفید ترشیح ہوگا۔ اور استعارہ اس لیے کہ انہی الفاظ میں سے منافقین کے اس نقصان کی منظر کشی بھی مقصود ہے، یعنی منافقین سے ان فوائد کے فوت ہونے کو جو ہدایت پر مرتب ہوئے وہ تاجر کے ایک نقصان کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہدایت بمنزلہ رأس المال کے ہے، وہ اصل اثاثہ تھا، اور اس پر مرتب ہونے والے فوائد وہ ایک نفع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بس جس کو دنیا میں ہدایت نہ مل سکی وہ بڑے ہی خسارے میں ہے، جیسا کہ وہ تاجر انتہائی خسارے میں ہوتا ہے جس سے نہ اصل پونجی ہاتھ لگی اور نہ ہی اسے نفع بھی ملا، یعنی جو اصل پونجی تھی وہی اس سے ضائع ہوگی۔ اب چونکہ منافقین جو ہیں ان کی اصل جمع پونجی جو تھی وہ تو ان کی وہ ہدایت تھی جو انسان فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، اور جب اس ہدایت سے مزید تقویت پاتے بجائے اس کے انہوں نے گمراہی کو خریدا تو وہ اصل اثاثہ بھی ان کا کیا ہو گیا، وہ لٹ گیا، اور ان کے پلے کچھ بھی نہ رہا۔ اب اس پر بطور استشہاد کے مصنف نے شعر پیش کیا ہے جس میں لفظ تعشیش یہ محل استشہاد لفظ ہے، اس طور پر کہ اس سے استعارہ بھی کیا گیا اور اسی سے وہ مجاز بھی استعمال کیا گیا، ترشیح بھی اسی سے استعمال کی گئی۔ اب اصل میں اس شعر کے الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو نصر جو ہے یہ گد کو بولتے ہیں، ابن دایا یہ قوی کی کنیت ہے، اور اسی طرح عششہ یہ اصل میں ماضی ہے، اور جو تعشیش مصدر اس سے آتا ہے، اس کا معنی گھونسلے بنانا ہوتا ہے، اور وقر ہے یہ تثنیہ ہے، اضافت جو ہے وہ ضمیر کی جانب ہو رہی ہے، تو اصل میں یہ وقرین تھا، نون اضافت جو تھا وہ گر گیا، تو وقر کہتے ہیں گھونسلے کے اشیانے کو،
تو اب یہاں پر وہ شاعر جو ہے وہ بہت سی تشبیہات دے رہا ہے، اور اس میں پورے شعر میں 5 استعارے ہیں، 2 ترشیحیں ہیں۔ تو اب یہاں پر وہ بڑھاپے یا اس کی سفیدی کو وہ تشبیہ گدھ کے ساتھ دے رہا ہے، اور جوانی یا سیاہ بالوں کو وہ تشبیہ کوے کے ساتھ دے رہا ہے۔ تو اسی طرح داڑھی کو تشبیہ ایک گھونسلے سے دے رہا ہے، اور سر کے بالوں کو دوسرے سرے سے دے رہا ہے، اور بڑھاپے کو ان دونوں پر اترنے کو یہ تاشیش سے دے رہا ہے۔ تو 5 تشبیہ، اور چونکہ تاشیش اور وقرین یہ ابن دایہ کے مناسبات میں سے ہیں، کیونکہ مشہور ہے کہ کوا 2 گھونسلے بناتا ہے، ایک گرمی کے لیے دوسرا سردی کے لیے، ان دونوں کا ذکر یہ ترشیح ہو گیا، تو اس اعتبار سے 2 ترشیح ہوئی۔ تو بہرحال یہ اب اس کا جو مرادی ترجمہ وہ یہ بنے گا کہ جب میں نے بڑھاپے کو جوانی پر غالب آتے ہوئے دیکھا، اور یہ دیکھا کہ بڑھاپا وہ سر اور داڑھی پر اپنا اشیانہ بنا رہا ہے، یعنی ان دونوں میں اتر رہا ہے، تو یعنی سر پہ بھی اور داڑھی پہ بھی، تو یہ سب کے رشمہ دیکھ کر میرا دل بے چین اور بے قرار ہو گیا۔ اب اس کے بعد تجارت کو انہوں نے منع کیا طلب و ربح کے ساتھ، اور یعنی خریدنے اور فروخت کرنے کے ساتھ جو نفع حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو نفع ہے یہ اصل مال پر اضافی مال ہوتا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ تو اب اس پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہ ہدایت تو ان کو پہلے بھی میسر نہیں تھی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ جب فرمایا تھا تو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، پھر وما کانوا مہتدین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں اگرچہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ ہدایت والے معنی وہاں بھی ان کے ساتھ سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن وہاں پر ہدا سے ہدایت دینی مراد تھی، اور یہاں طریقے تجارت کی ہدایت مراد ہے، بس اس میں کوئی تکرار لازم نہیں آتا، بس اس میں آپ بھی زیادہ بے چین نہ ہوں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو ضرور اپنے رجسٹر پہ لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ یہاں جو شعر پیش کیے گئے اس میں محل استشہاد لفظ کون سا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وما کانوا مہتدین پر ہونے والا اعتراض کیا، اور اس کا جواب بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔